بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کالا بھوت ہارر اسٹوری بائے عثمان غنی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آغاز۔ بھیانک چیخ نے ماحول کو لمحے کے اندر ہی بدل ڈالا۔ نرمین نے ایک بھیانک اور مردانہ چیخ کی آواز سنی۔ یہ چیخ خرم کی تھی۔ نرمین نے بیک وقت کی چیخیں سنی، وہ خوف سے تھر تھر کانپ گئی۔ خرم نے ایک بھیانک چیخ ماری، مگر خرم نے اس کی چیخ کا کوئی جواب نہ دیا۔ نرمین کی دل خراش چیخ نے ماحول کو مزید دہشت ناک بنا دیا۔ اچانک نرمین نے دیکھا کہ ایک سیاہ وجود جو بالوں سے بھرا ہوا تھا وہ یکدم کہیں سے نمودار ہوا اور اس نے نرمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نرمین کی گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور پھر وہ سیاہ وجود ایک انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ کا بہروپ بھر لیتی ہے اور خرم کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ نرمین ایک بھیانک چیخ سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے بائیں طرف دیکھا، خرم اس کے ساتھ تھا۔ یہ کتنا برا خواب تھا، یہ کیسی آواز تھی؟ اس آواز نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ کہیں یہ کوئی آسمانی بلا تو نہیں ہے؟ نہیں نرمین، یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، ایسی ہی بات ہے خرم۔ میرے دل کا حال خدا جانتا ہے، یا پھر میں ہر رات خوفناک آوازیں سنتی ہوں اور ہر رات مختلف قسم کے بھیانک خواب دیکھتی ہوں خرم۔ میں نے کہا نا کہ میرے دل کا حال یا تو خدا جانتا ہے یا پھر میں تمہیں کیوں جھوٹ بولوں گی کہ میں ہر رات کو ایک بھیانک ڈائن خواب میں دیکھتی ہوں، اور پھر وہ ڈائن رفتہ رفتہ انتہائی حسین دوشیزہ کا روپ اپناتی ہے اور پھر وہ تمہارا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ہم دونوں کو جدا کر دیتی ہے۔ وہ ڈرے ہوئے لہجے میں بولی۔ نرمین، میں تو ویسے بھی جنات، بھوت، عفریت کو نہیں مانتا ہوں، اور تم ہارر موویز پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہو۔ شاید یہ سب تمہارے ذہن کا اثر ہو۔ نہیں خرم، میں بچپن سے ہارر موویز دیکھتی آ رہی ہوں، مگر یہ جو نیا سلسلہ میرے ساتھ شروع ہوا ہے، تقریباً یہ 2 ہفتے پہلے سے شروع ہوا ہے۔ شروع میں تو میں نے بھی اسے اپنا خواب سمجھ کر جھٹلانے کی کوشش کی ہے، مگر جو خواب اور آوازیں متواتر طریقے سے پریشان کرنے لگیں، پھر تو تم یقین جانو کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ نرمین، تم میرا یقین کر لو، میں آج بھی تم کو اس کل کائنات میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے کتنی مشکلوں سے ہم ایک ہوئے ہیں؟ ہاں خرم، ہاں میں سب جانتی ہوں، مگر میرا یہ انجانا سا خوف مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، وہ اسی ڈرے ہوئے انداز میں بولی۔ نرمین، اگر تمہارے خواب سچے بھی ہو جائیں تو بھی میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا، تم میرے لیے سب سے بڑھ کر ہو۔ نرمین ڈری ڈری نگاہوں سے روشن دان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا دل سخت گھبرا رہا تھا، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ دونوں پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر قبل نرمین نے ڈراؤنا خواب دیکھا تھا اور چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ خرم بھی اس کی تیز چیخ سن کر اٹھ بیٹھا تھا اور تب سے اسے دلاسے دے رہا تھا، مگر وہ آج بری طرح سے ڈر گئی تھی اور خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ نظروں سے بار بار اسے ادھر ادھر دیکھ کر کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظریں گھڑی کی سوئیوں پر ٹھہر گئیں۔ رات کے 2:45 کا وقت تھا۔ اچانک بجلی چلی گئی، گھپ اندھیرا کمرے میں پھیل گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، دونوں کو گھپ اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک نرمین کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے پاس کوئی وجود آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ نرمین پسینے میں نہا گئی، وہ کانپ کر رہ گئی۔ خرم کوئی انجانی طاقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس بار خرم نے اندھیرے میں نرمین کی سمت ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ ان گنت بے شمار بالوں میں پھنس گیا، جیسے مکڑیوں کے بے شمار جالے ہوں یا کسی سیاہ عفریت کے گھنے بال ہوں۔ خرم کو خوف کے کئی جھٹکے ایک ساتھ لگے اور وہ اسی لمحے پسینے سے شرابور ہو گیا۔ نرمین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں خرم، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی انجانی طاقت نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے، وہ ڈری ہوئی آواز میں بولی۔ نرمین، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ خود بھی پریشان تھا، مگر اس نے اپنے اعصاب پر کنٹرول پا لیا تھا۔ دراصل وہ نرمین کو مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اندھیرے کو نرمین کی چیخ ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔
खुर्रम यहाँ पर तो किसी अफरेद या भूत ने कब्जा कर लिया है। वो हम दोनों के बीच मौजूद है। इसके हाथों ने मेरे चेहरे का लम्स महसूस करने की कोशिश की है। अचानक खुर्रम को महसूस हुआ कि घने बालों से दो हाथ इसके इर्द गिर्द के सांप की तरह बल खाते हुए इससे लिपटने लगे। खुर्रम खौफ की आखिरी हदों में पहुंच गया। इसकी आंखें बाहर को उबली, दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो तेज तेज सांसें लेने लगा। नरमीन को भी महसूस होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। वो घबरा के बाहर की सिमत भागी। इसने दरवाजे के साथ जोर से ठोकर खाई। आह! इसके मुंह से एक भयानक चीख गूंज उठी जिसने इर्तिआश पैदा करके इसको फर्श पर गिरा दिया। खुर्रम की सांसों की रफ्तार धीमे रफ्तार से चलने लगी। वो खुद किसी नामालूम आसिफी शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुका था। वो अंधेरे में देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो हाथ जो इसके जिस्म से लिपट चुका था वो अब आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ने लगा, और जब इसकी गिरफ्त धीमी पड़ने लगी तो खुर्रम की सांसें खुद ब खुद बहाल होने लगीं। अब कुछ ही देर में इन दो हाथों की गिरफ्त बिल्कुल धीमी पड़ने लगी। बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी और फिर कुछ भी नहीं था। अचानक बिजली भी वापस आ गई। कमरे में रोशनी फैल गई। खुर्रम ने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ पर नरमीन ऊंधे मुंह आड़ी तिरछी पड़ी थी। इसके सर पर चोट लगी जिससे खून फर्श पर फैल रहा था। खुर्रम तीर की तरह नरमीन के पास भागा। नरमीन गालबन बेहोश हो चुकी थी, इसलिए बेसुध पड़ी थी। नरमीन उठो, देखो मैं आ गया हूँ, खुर्रम ने कपकपाते लबों से कहा। और फिर इसने नरमीन का दुपट्टा उठाया और इससे खून साफ करने लगा। इसने जल्दी से अलमारी में से मरहम पट्टी निकाली और नरमीन के मुतासरा जगहों पर पट्टी लगा दी, और फिर इसके वजूद को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और इसके मासूम चेहरे को देखने लगा। वो अब भी बेहोश थी। खुदा करके सुबह हुई। इस रात वाले वाक़े से वो बहुत खुद से भी डरा हुआ था, मगर वो हिम्मत हारना नहीं चाहता था। वो गुमसुम बैठा था और नरमीन पर जोर देने लगा कि 14-15 दिनों पहले ऐसा क्या वाक़या हुआ था जिससे नरमीन के साथ ये वाक़यात शुरू हो गए थे। पहल तो वो डरावने ख्वाब देखने लगी और डरी सहमी सी रहने लगी, मगर मैं इसे झुठलाता रहा। मगर कल की रात तो बहुत ही भारी थी। खुर्रम को नरमीन की एक एक बात सच लगने लगी। नरमीन, आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हारी बातों को झुठलाता रहा। काश मैं शुरू से यकीन कर लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। खैर, मगर मुझे खोज लगानी होगी कि ऐसा क्या हुआ जिससे ये वाक़यात तसलसल के साथ नरमीन के साथ पेश आने लगे। 2 हफ्तों से मुसलसल वो अजियत को सहती रही, क्योंकि मेरे ख्याल में नरमीन से कोई गलती हुई होगी जिससे ये वाक़यात और डरावने ख्वाब इसको आने लगे। मगर चूँकि नरमीन का ताल्लुक़ मुझसे है, इसलिए इस खूनी के शिकंजे के में रफ्ता मैं भी फंसने लगा हूँ। ये सब बातें खुर्रम सोच रहा था और इसका जहन तेजी से काम कर रहा था। अब वो ये जानना चाहता था कि नरमीन से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिसकी सज़ा इसे रफ्ता मिल रही थी। सूरज की हल्की रोशनी पूरी कायनात में फैल चुकी थी। खुर्रम कुर्सी पर बैठा हुआ अनजानी सोचों में खोया हुआ था। अचानक इसके जहन में पिछले वाक़यात याद आने लगे। 3 हफ्ते पहले वो दोनों शहर की गर्ज से एक पुरफिज़ा मकाम पर गए थे, क्योंकि दोनों एक जैसी यौमिया रूटीन से तंग आ चुके थे और तब्दीली चाहते थे। फिर दोनों ने बाहम रजामंदी से फैसला किया कि वो किसी चट्टानी और पहाड़ी इलाके की सैर को चले जाते हैं, और फिर वो दोनों एक अनजान इलाके में सैर की गर्ज से चले गए। और ये इलाका इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब था, दिल को खींच लेता था और नज़रों को कुदरती हरारत बख्शता था। ये इलाका 2 चाहत करने वालों के लिए जन्नत नज़ीर का दर्जा रखता था। सरसब्ज़ पहाड़, ऊंचाई से गिरते आबशार और चश्मों का खूबसूरत साफ़ व शिफाफ पानी। इस इलाके में बहुत कम लोग रिहाइश पजीर थे, क्योंकि इतना खूबसूरत वादी में ज़िंदगी की सहूलियात की किल्लत थी और यहाँ पर आम सर्दी से ज़्यादा सर्दी होती थी। यहाँ के बारे में कुछ पुरअसरारियत भी पाई जाती थी। इस बड़ी वादी में सिर्फ एक होटल था, मगर वो भी वादी से खासे फासले पर था। इन सोचों में खुर्रम इन वादी के हसीन यादों में पहुँच गया। होटल के कमरे में नरमीन खिड़की के पास खड़ी थी और वहाँ पर से वादी का नज़ारा देख रही थी। इसने अपने इर्द गिर्द गरम शॉल लपेट रखी थी और इसके हाथ में कॉफ़ी का गर्मा गर्म मग था। खुर्रम ने इसके गिर्द दोनों बाजू कसीर कर घुमाए और इसके चेहरे से अपना चेहरा लगकर कहा, ये जगह तुम्हें कैसी लगी है? ग्रेट, ब्यूटीफुल, वाकई ये जन्नत नज़ीर है। इतनी खूबसूरत वादी मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। इस वादी का नाम क्या है? नरमीन ने खुद को खुर्रम को देखते हुए कहा।
نرمین: اس کا وادی کا نام بڑا عجیب ہے، پتہ نہیں اتنی پیاری جگہ کا اتنا منحوس نام کس نے رکھا ہوگا۔ ایک نہایت پراسرار سا نام کسی کمبخت کے ذہن میں آیا ہوگا۔ نرمین کو خرم کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ بتاؤ نا خرم، کیوں سسپینس پیدا کر رہے ہو؟ ہاں بتاتا ہوں، دراصل اس وادی کا نام کالی وادی رکھا گیا ہے۔ یا نرمین کے منہ سے حیرت ابھری۔ کالی وادی؟ یہ بھلا کیا نام ہے؟ اور اتنی خوبصورت سرسبز و شاداب وادی کا نام کالی وادی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نرمین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس وادی کا نام کالی وادی ہے۔ خیر ان فضول باتوں کو چھوڑو، بلکہ خرم یہ سوچو میں نے پلان بنایا ہے کہ ہم اس سامنے والے پہاڑ کی چوٹی پر کب جا رہے ہیں۔ اوہ، یہ تو میں بالکل بھول گیا تھا، تم نے واقعی اچھا منصوبہ بنایا ہے۔ دراصل ابھی تو شام ہونے والی ہے، کل صبح نکلیں گے تو 2-3 گھنٹے میں چوٹی تک پہنچ جائیں گے، اور پھر واپس اسی ہوٹل میں آنا ہے، کیونکہ چوٹی کے اوپر تو ہم رات گزار نہیں سکتے، واپسی بھی تو کرنی ہوگی۔ خرم: ضروری سامان ہم بیگ میں لے جائیں گے، کیونکہ اگر وہاں پر کچھ گڑبڑ ہوئی تو یہ ضروری چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اسی طرح باتوں باتوں میں شام کا اندھیرا پھیل گیا اور پھر رات ہو گئی۔ آج دوسری رات تھی، یہ رات بھی خیر سے گزر گئی۔ صبح سویرے نرمین نے خرم کو اٹھایا۔ اٹھو، زیادہ سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نرمین نے خرم سے کمبل کھینچتے ہوئے کہا۔ کیا اتنی جلدی صبح ہو گئی ہے؟ ہاں خرم، صبح ہو گئی ہے، ذرا ہاتھ تو دو، بڑی سستی ہو رہی ہے، ذرا مجھے بستر پر سے تو اٹھاؤ۔ نرمین بغیر سوچے سمجھے خرم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ نرمین یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ناتواں ہاتھ خرم کو نہیں اٹھا سکتا ہے۔ خرم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ ارے کھینچو، خرم مسکرا کر بولا۔ نرمین نے خرم کے مضبوط ہاتھ کو پکڑا اور زور سے اپنی طرف کھینچا، مگر خرم ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے یہ کیا، تم مجھے اٹھا ہی نہیں سکتی؟ پھر اگلے ہی لمحے میں خرم نے نرمین کو اپنی طرف کھینچا اور اٹھا کر بٹھا دیا۔ پھر دونوں دوپہر کے کھانے سے پہلے ہی دونوں فریش ہو چکے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ نرمین کیا خیال ہے، اب چوٹی پر جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا جائے؟ نہیں خرم، آپ بھی ساتھ ہوں گے اور موسم بھی بہت ہی پیارا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہوٹل سے باہر نکلا جائے اور سہانے موسم میں سیر کی جائے۔ ہاں چلو پھر، میں بھی ہوٹل کے اندر تنگ آ چکا ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، گویا تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ چلو آج ہم کالی وادی کی سیر کو جاتے ہیں اور گھوم کر آتے ہیں، موسم آج بہت ہی سہانا ہے اور سہانے موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ آج وادی کی سیر کو جاتے ہیں، پھر ہم چوٹی تک جائیں گے۔ خرم یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہہ دی ہے، اور میں چھتری بھی ساتھ لے لیتی ہوں۔ اور پھر نرمین نے چھتری بھی بیگ میں رکھ لی۔ بیگ سامان سے بھر گیا تھا۔ خرم نے بیگ اپنے کندھے پر ڈالا اور پھر خرم نے اپنے بائیں ہاتھ سے نرمین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نرمین چلیں؟ ہاں خرم، کافی دیر ہو جائے گی اگر ہم نے مزید دیر لگا دی۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ ہوٹل سرسبز و شاداب وادی میں تنہ تنہا کھڑا تھا، جو کہ بہت ہی دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا۔ نرمین اور خرم ہوٹل سے باہر نکل چکے تھے۔ سرسبز اور خوبصورت گھاس سے ہرے بھرے کھیتوں میں ایک اکیلا ہوٹل تھا، جو کہ اسی بڑے احاطے پر موجود تھا۔ یہ ہوٹل نہایت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا، اس لیے یہ ہوٹل دور سے بہت زیادہ دلکش لگتا تھا۔ ہوٹل کے باہر کی گاڑیاں کھڑی تھیں، جن میں ایک پہاڑی جیپ بھی موجود تھی۔ ان کا اجازت تھی کہ اگر وہ چاہیں تو وادی میں جیپ تک لے جا سکتے ہیں، مگر ان کا ارادہ آج بدل جانے کا تھا، پیدل جانے کا تھا، کیونکہ آج موسم بہت سہانا تھا، اور یہ ہوٹل کی جیپ بھی مسافروں کے لیے تفریح کے طور پر رکھا گیا تھا۔ مگر جانے سے پہلے اس جیپ کا کرایہ ہوٹل کے مینیجر کے پاس بطور پہلے جمع کرانا پڑتا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوٹل سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہوائیں چل رہی تھیں، نرمین کے ریشمی بال بار بار اس کی آنکھوں کے اوپر آ جاتے تھے۔ وہ لمحہ اسے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ نرمین تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، میں تمہاری کچھ تصاویر لے لیتا ہوں۔ وہ بولی تم بھی بہت ہی پیارے لگ رہے ہو، چلو جلدی کرو، نکالو کیمرہ، تصاویر تو یادگار ہوتی ہیں اور میں یہ یادگار ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ دونوں اب وادی میں پہنچ چکے تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں ہری بھری سبز شادابیت تھی، گھنے درخت پورے ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ دونوں نے کئی تصاویر لیں۔ اچانک خوبصورت اور سہانے موسم نے کروٹ لی اور سفید بادل کالے بادلوں میں ڈوب گئے۔ ماحول پر لمحوں میں ہی ویرانی چھا گئی۔ خرم یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولا۔
नरमीन मौसम का कोई एतबार नहीं होता है कि कब सुहाना मौसम खौफनाक मौसम में बदल जाए। ठंडी हवाओं की जगह आंधी ने ले ली। हल्की फुल्की बूंदाबांदी की जगह एकदम मूसलाधार बारिश होने लगी। खुर्रम ने बर वक्त छतरी बैग से निकाली और दोनों छतरी के नीचे खड़े हो गए, मगर तेज आंधी की वजह से छतरी छूट गई। छतरी आंधी के जोर से उड़ती हुई पहाड़ों के दामन में कहीं खो गई। बारिश की बूंदों में दोनों गीले होने लगे। दोनों ने गर्म शॉल और गर्म कपड़े पहन रखे थे और सर्दी बारिश की वजह से और भी ज़्यादा हो गई थी। खुर्रम, अगर हम इस बरसती हुई बारिश में भीग गए तो ज़रूर हमें शदीद बुखार ने आ घेरना है। नरमीन की फिक्रमंदी में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। हाँ नरमीन, तुम ठीक कह रही हो और हमें कोई इंतज़ाम करना होगा कि खुद को इस तेज़ तूफ़ानी बारिश से बचा सकें। बारिश तेज़ थी और तेज़ बारिश को आंधी झुकने पर मजबूर कर रही थी। दोनों आंधी के मुखालिफ सिमत में भागने लगे। करीब दोनों को एक जगह नज़र आ गई जहाँ ऊपर पहाड़ झुका हुआ था और इस जगह पर घने दरख्तों का साया भी था। दोनों इस झुके हुए पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। वो दोनों वक्ती तौर पर तो बारिश से बच गए थे, मगर रफ्ता रफ्ता बारिश जोर पकड़ती चली गई। खुर्रम, अब क्या होगा? बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले 3 घंटों से हम इस जगह में खड़े हैं। शाम के अंधेरे फैल चुके हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। वो सर्दी से कांप रही थी। हाँ तुम ठीक कह रही हो। हम जिस जगह खड़े हैं ये जगह काफ़ी सर्द है और बारिश की वजह से तो ये सर्द तरीन हो जाएगी। हमें ज़रा और इंतज़ार करना चाहिए। अभी दोपहर का वक्त है, मगर शाम के वक्त में खासा वक्त बाकी है। जब काले बादल होते हैं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे शाम हो गई है। अंधेरा फैल गया है। खैर, हम होटल से 2.5 घंटे के फासले पर होंगे। जब बारिश रुकेगी तो हम चले जाएंगे। शुक्र है कि हम पहाड़ की चोटी पर नहीं गए, वरना सर्दी से मर जाते। हाँ खुर्रम, बस खुदा से दुआ करो कि बारिश रुक जाए। मगर 2 घंटों तक वो दोनों मजीद वहाँ खड़े रहे, मगर हैरत अंगेज तौर पर बारिश बिल्कुल भी ख़त्म ना हुई थी। हर चीज़ काली चादर में खो गई। खौफ की ली सर्द लहर इनकी रीढ़ की हड्डियों में दौड़ गई थी। खुर्रम ने जल्दी से बैग से टॉर्च निकाली। वो इसकी रोशनी में दूर तक देख सकता था। वो इधर उधर देखने लगा। फिर इसने टॉर्च की रोशनी में पहाड़ के दामन में एक गोल सुराख देखा जो पहाड़ी ज़मीन के अंदर की तरफ जाता था। ये सुराख भी महफूज जगह थी और बारिश का पानी इसे नहीं पहुंच सकता था। सर्दी से इनकी हालत बुरी थी और बहुत ख़राब हो रही थी। नरमीन तो सर्दी की वजह से सिमट कर रह गई थी और खुर्रम भी गर्म कपड़े पहनने के बावजूद बुरी तरह सर्दी से कांप रहा था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता सुराख की तरफ बढ़ने लगे। ओहो भाई, ये तो एडवेंचर हो गया। खुर्रम हंसकर बोला, देखो सुराख के ऊपर किसी ने बेशुमार बाल रखे हैं। इस कदर घने और लंबे बाल पहले कभी तुमने देखे हैं? खुर्रम ने नरमीन की तरफ देखकर कहा। नहीं खुर्रम, इन बालों को छूना भी मत। कहीं ये कोई पुरस्कार ना हो और ऐसा ना हो कि हम किसी पुरस्कार चक्कर में फंस जाएं। उफ नरमीन, तुमसे मुझे उम्मीद ना थी कि तुम भी इस कदर तो हम परस्ती की बातें करोगी। और ये देखो, ये सुराख नीचे गार की मानंद पहाड़ के अंदर गया हुआ है। देखो, गौर से देखो। ये बाल किसी ने जल्दबाजी के तहत यहाँ पर बिछाए हैं कि किसी को सुराख दिखाई ना दे। खुर्रम ने टॉर्च की रोशनी बालों की तरफ कर दी। बारीक बालों से टॉर्च की रोशनी निकल रही थी और नीचे पड़ रही थी। अरे नीचे तो सीढ़ियाँ हैं। ये यकीनन किसी कदीम तहजीब का हिस्सा है। नरमीन ने ख्याल जहन में लाकर कहा। हाँ नरमीन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। विजिट तो हमारा बहुत ही यादगार रहेगा। हाँ वाकई ये सफ़र हमारे लिए बहुत ही यादगार रहेगा। और साथ ही नरमीन ने बालों का गुच्छा इस सुराख से खींच लिया। अरे नीचे तो बहुत बड़ा सुराख है। दोनों जो ही खड़े हो गए, अचानक हवा की तेज़ी में शिद्दत आ गई और खुर्रम को ऐसा लगा जैसे इसको किसी ने धक्का दिया हो। वो घुटनों के बल सुराख के अंदर उतर गया। अंदर वाकई नीचे सीढ़ियाँ जाती थीं और फिर नरमीन भी इसके पीछे उतर गई। अंदर गहरी तारीकी छाई हुई थी। मकड़ियों ने बेशुमार जाले बुने हुए थे। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों किसी बहुत ही कदीम जगह पर आ गए हों। खुर्रम, ये जगह तो चारों तरफ से बंद है और शुक्र है कि हमें ये जगह मिल गई। हाँ ये तो बहुत ही गर्म है और हमें बारिश से भी पनाह मिल गई है। यहाँ पर ज़रा भी सर्दी नहीं है। और फिर वो दोनों वहाँ पर आधा घंटे तक बैठे रहे। जब इनको कुछ महसूस हुआ कि आंधी का जोर टूट गया है और बारिश ख़त्म हो चुकी है तो वो इसमें से बाहर निकल आए और फिर होटल की तरफ चल दिए।
اور رات گئے تک ہوٹل میں پہنچ گئے، مگر اگلی صبح کو نرمین کو شدید بخار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ واپس گھر آ گئے۔ چھوٹی کا خواب جو نرمین نے دیکھا تھا وہ پورا نہ ہو سکا، کیونکہ صبح کو جب خرم کی آنکھ کھلی تو اسے پتہ چلا کہ نرمین پوری رات بخار کی اذیت میں تپتی رہی ہے اور پھر خرم سے رہا نہ گیا اور وہ پھر گھر آ گئے۔ اس کے چند دن بعد تو نرمین بیمار رہی، مگر پھر رفتہ رفتہ خواب میں ڈر جانے لگی اور پھر یہ ڈر خوفناک خوابوں میں بدلنے لگے۔ اور آج یہ واقعہ خرم نے ایک سرد سی آہ بھری اور نرمین کی طرف دیکھا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ یہ سب واقعات خرم کے دماغ میں کسی فلم کی اسکرین کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور وہ سوچنے لگا تھا کہ اس جگہ پر تو کوئی بھی ایسا انجانا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، مگر ضرور اس سوراخ والی جگہ میں کوئی انجانا اسرار چھپا ہوا ہے اور میں مزید ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ نرمین، میں تمہارے سر کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس اسرار کو ختم کر کے رہوں گا جو تیرے میرے بیچ میں دیوار بن رہا ہے۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہاری زندگی سے یہ کالی پرچھائی ختم نہ کر دوں۔ تب اچانک نرمین کو ہوش آ گیا۔ خرم، لیٹی رہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، خرم نرمین کی بات کاٹ کر کہا۔ خرم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں زندہ ہوں۔ نرمین، میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، میں ہر خطرے سے ٹکرا جاؤں گا۔ وہ جو کچھ بھی ہے میں جان گیا ہوں کہ وہ کیا ہے اور کیوں ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ خرم، میں نہیں جان سکی ہوں کہ یہ سب کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ نرمین، تمہیں یاد تو ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے ہم دونوں کالی وادی میں گئے تھے۔ وہاں پر ہم دونوں ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور پھر ایک دن ہم دونوں سہانے موسم میں ایک شہر کی غرض سے وادی میں گھومنے چلے گئے تھے، مگر سہانا موسم ایک دم خوفناک ہو گیا تھا اور اس شام کو ہم دونوں ایک سوراخ میں رہے تھے اور اس سوراخ میں بالوں کا ایک گچھا تھا جو تم نے ہٹایا تھا۔ میرے خیال میں وہ جگہ بھاری تھی، اس میں ضرور کوئی غیبی طاقت رہتی تھی۔ اور پھر جب ہم صبح ہوٹل میں اٹھے تھے تو تمہیں شدید بخار ہو گیا تھا، تم بہت ہی گھبرا رہی تھی، مگر میں نے پھر تمہیں زبردستی گھر لے کر آ گیا تھا۔ وہ بخار تو چند ہی دنوں میں اتر گیا تھا، مگر پھر تمہیں ڈراونے خواب آنے لگے، پھر خوفناک آوازیں اور کل رات یہ بھیانک واقعہ جسے ہم دونوں نے ہی محسوس کیا تھا۔ خرم، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نرمین، بات بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس جگہ ہم گئے تھے وہاں پر کسی غیبی طاقت کا بسیرا تھا اور شاید ہمارے وہاں جانے سے وہ ڈسٹرب ہوئی تھی اور اب ہم سے کوئی بدلہ لینا چاہتی ہے۔ ہاں خرم، اس جگہ کا نام بھی تو کالی وادی تھا اور وہاں پر تو لوگوں نے بھی ہمیں جانے سے منع کیا تھا، مگر ہم تو جیسے کالی وادی میں جانے کا بھوت سوار تھا اور پھر شاید ہم سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ خرم، تمہیں یاد ہے وہاں پر ہم نے ایک سوراخ دیکھا تھا جو کسی نے چھپانے کی غرض سے اس پر کسی دوشیزہ کے بال رکھے ہوئے تھے اور ہم دونوں تو اسی غار میں سردی کی بچنے کی خاطر رہے تھے۔ ہاں، اور اب وہی منحوس عفریت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خرم، ہمیں کسی بزرگ سے مدد لینی چاہیے۔ ارے نرمین، کیوں بیچارے کالے بکروں اور سفید مرغیوں کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ یہ بزرگ تو نئے نئے کام کرواتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں، ہمیں کسی ایسے بزرگ سے ملنا چاہیے جو واقعی ہماری مدد کر سکے۔ خیر، بابا بھی مل جائے گا اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تم بے فکر رہو، سب سے پہلے ہمیں اسی جگہ دوبارہ جانا ہوگا۔ خرم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس منحوس جگہ شاید پھر میں جانے کی ہمت نہ کر سکوں اور دیکھنا ہوگا کہ وہاں کا کیا حال ہے، کیونکہ ابھی تک تو اس عفریت وادی سے نکل آئے گا، کچھ نہ کچھ اس کالی وادی میں ضرور ہوگا۔ ہاں خرم، یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا کہ کالی وادی کیسی ہوگی اور وہاں کی وہ سبزہ زار کیسی ہوگی۔ ہم کل ہی وہاں جائیں گے، خرم نے اٹل فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر خرم، کہیں ہم پھر سے کسی نئی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں کہ ہم تو پہلے ہی ایک عفریت کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بس میں جو کہتا ہوں ویسا ہی کرو، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کی مرضی۔ اوکے، اب تم کچھ سامان کی تیاری کر لو، زیادہ نہیں، کچھ سامان رکھ لو اور بس جانے کی تیاری پکڑو۔ اگلی صبح کو دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی کالی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ سفر کے لمحات بڑے پرمسرت تھے کیونکہ سارے راستے میں ہی دونوں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ خرم نے فرنٹ سائڈ کے دونوں شیشے کھولے چھوڑ دیے اور نرمین کے گھنے بال بار بار خرم کے چہرے پر آ جاتے اور خرم مسکرا کر انہیں ہٹا دیتا تھا۔
نرمین سے وہ ذو معنی جملہ بھی کہہ دیتا تھا اور بے ساختہ نرمین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ نمو تم بہت ہی حسین و جمیل لگ رہی ہو۔ خرم تم بھی کم نہیں لگ رہے ہو۔ اچانک گاڑی کے فرنٹ اسکرین پر ایک بڑا اژدہا آ کر اسکرین پر اس کی چمکتی ہوئی کھال سورج کی روشنی میں انتہائی شعاعیں پیدا کر رہی تھی۔ نرمین کی بھیانک چیخ نکل گئی اور وہ خرم سے لپٹ گئی۔ گاڑی ہچکولے کھانے لگی۔ نرمین خود کو سنبھالو اور جلدی سے گاڑی کے شیشے چڑھا دو تاکہ یہ بھیانک بلا اندر گاڑی میں نہ آ جائے۔ خرم نے بمشکل یہ الفاظ کہے۔ گاڑی اب بھی ہولے ہولے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ آگے دیکھو۔ نرمین کے بال تیز ہواؤں کے دوش پر خرم کے چہرے پر آ گئے۔ گاڑی کا توازن بری طرح سے بگڑ گیا۔ خرم آ آ آ نرمین بری طرح سے چیخنے لگی۔ گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی۔ اژدہا ادھر ادھر کھسکنے لگا۔ یہ راستہ بھی کچا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے رواں دواں تھی۔ نرمین کی تیز دل خراش چیخیں ماحول کو بھیانک بنا رہی تھی۔ اگر یہ پہاڑی علاقہ ہوتا تو یقیناً گاڑی گہرے کھائی میں جا گرتی۔ راستے کے ایک طرف کداور درختوں کی لمبی چوڑی قطاریں تھیں اور دوسری طرف کھیتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اچانک گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور خرم بامشکل بریک پر پاؤں رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور گاڑی جھٹکے کی وجہ سے اژدہا فرنٹ سائڈ سے نیچے گر گیا اور خرم اور نرمین آگے کی طرف آ گرے۔ دونوں کے سر گاڑی کے بونٹ سے ٹکرائے اور واپس سیٹ پر آ گئے۔ دونوں کی نظریں بدستور اسکرین پر جم گئیں، مگر اب وہاں پر اژدہا نہیں تھا۔ نرمین نے جلدی سے اپنی طرف کا شیشہ چڑھایا اور خرم نے بھی نرمین کی تقلید کی۔ خوفزدہ نظروں سے دونوں نے فرنٹ سیٹ کے شیشے کی طرف دیکھنے لگے۔ خرم وہ اژدہا کہاں چلا گیا؟ شاید وہ بونٹ سے نیچے گر گیا۔ ہاں مجھے بھی یہی تشویش ہو رہی ہے کہ وہ بھیانک شے آئی کہاں سے۔ شاید یہ بھی اس افریت کی کوئی بھیانک چال ہو اور وہ ہمیں ڈرانا چاہتی ہو۔ بالکل میری بھی یہی رائے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے۔ دونوں ابھی ہم خیال ہی کر رہے تھے کہ اچانک ان کو پھنکار کی آواز سنائی دی۔ نرمین خوف و ڈر کی شدت سے خرم سے لپٹ گئی۔ خرم یہ صاحب کی آواز تھی۔ ہاں نرمین تم ڈرو مت بلکہ صبر اور ہمت سے کام لو۔ خرم نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور دونوں نے گاڑی آگے کی طرف دیکھا۔ گاڑی کے شیشے بند تھے اور وہ دونوں خود کو محفوظ ظاہر کر رہے تھے۔ گاڑی آگے بڑھ رہی تھی۔ خرم نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ نرمین نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر پیچھے صرف اڑتی ہوئی دھول تھی اور اس میں دور دور تک کوئی اڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ نرمین کی خوف میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ شاید نظر کا دھوکہ تھا جو اکثر ہارر اسٹوریز کا حصہ ہوتا ہے۔ اور نرمین تمہیں تو خود کو مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ تم تو باقاعدہ طور پر ہارر اسٹوریز پڑھتی رہتی ہو۔ ہاں خرم میں نے تو کبھی بھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں نرمین تمہیں سوچنا چاہیے تھا بلکہ تمہیں تو مجھ سے زیادہ خود کو مضبوط سمجھنا چاہیے تھا کیونکہ تم تو باقاعدہ طور پر ہارر اسٹوریز کی ریڈر ہو۔ اوکے خرم میں اب بہت ہی سمجھداری سے آنے والے واقعات کا مقابلہ کروں گی۔ ہاں مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم خود کو مضبوط رکھو گی اور اپنے حوصلے کو پست نہ ہونے دو گی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ کالی وادی کا راستہ شروع ہو گیا تھا۔ ارد گرد گھنے درختوں کے گہرے جھنڈ تھے اور وہ بہت بڑے دیو قامت سائز کے تھے۔ اب ماحول پر خاصی سنگی چھائی ہوئی تھی۔ جو گاڑی آگے بڑھ رہی تھی ماحول خشک ہو رہا تھا اور اندھیرے میں بدستور اضافہ ہو رہا تھا۔ اب خاصا خشک اور پتھریلا علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ یہاں پر زندگی ناپید تھی اور دور دور تک کسی انسانی زیرو کے اثرات نہیں تھے۔ اس علاقے یعنی جگہ کے بعد کالی وادی شروع ہو جاتی تھی۔ کالی وادی بظاہر تو سرسبز و شاداب وادی تھی مگر اس وادی پر شیطانی قوتوں کے گہرے تاثرات تھے۔ تبھی اس وادی کا نام کالی وادی پڑ گیا تھا اور انسانی زندگی ناپید ہو گئی تھی۔ شام کے سائے ارد گرد پھیل چکے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کالی وادی کے سرسبز و شاداب علاقہ اب قریب آنے لگا تھا اور گاڑی اب نشیبی علاقوں سے نکل گئی تھی اور خرم نے گاڑی کی رفتار بھی دھیمی کر دی تھی تاکہ حادثے سے بچا جا سکے۔ خرم کالی وادی کے شروع کا علاقہ یہاں سے دکھائی دینے لگا ہے۔ ہاں نمو جی کیوں کیا آثار دیکھ کر گھبرانے لگی ہو کیا؟ نہیں اب میں بالکل بھی گھبرانے والی نہیں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح ہارر اسٹوریز میں ہیروئن بے خوف اور نڈر ہوتی ہیں اس طرح میں بھی نڈر اور بے خوف بننا چاہتی ہوں۔ ہاں نمو جی وہ تو بن گئی ہیں۔ جب انسان دل سے فیصلہ کرتا ہے تب خدا بھی اس کا فیصلہ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اب خطرناک پہاڑی علاقہ شروع ہو چکا تھا
اور بار بار گاڑی کو موڑنا پڑتا تھا جبکہ گاڑی سڑک نما ڈھلوانی راستے پر چل رہی تھی۔ نرمین کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ جو خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا وہ خوف نہیں رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ بس کچھ بھی نہیں ہوا ہو اور یہ دونوں کسی خوفناک وادی کے بجائے کسی پرسکون مقام کی جانب گامزن ہوں۔ اب شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور وہ دونوں کالی وادی میں داخل ہو چکے تھے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، دور دور تک کوئی گاڑی سڑک پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ لوگ ہوٹل کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ہوٹل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور بھوت بنگلہ نظر آ رہا تھا، اور اس وادی پر ایسی وحشت چھائی ہوئی تھی کہ ہر چیز سیاہ نظر آ رہی تھی۔ دیکھو اس منحوس افرید نے کس قدر جلد اس خوبصورت وادی پر اپنا اثر ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہر چیز اس کے زیر اثر آ گئی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، مگر خیر ہمیں کل صبح تک دیکھنا ہوگا۔ اب خرم نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف موڑ دیا۔ ہوٹل اتنا بھیانک نظر آ رہا تھا کہ گویا کوئی پراسرار شے ہو یا کسی دیو کا گھر ہو۔ خرم ہوٹل جوں قریب آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گویا ہم کسی جادو میں دھنسے جا رہے ہوں۔ ہاں نرمین، مگر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ دونوں نے ہوٹل کی پارکنگ ایریا کی طرف گاڑی بڑھائی۔ وہاں دونوں بہت ہی حیران ہوئے۔ ہوٹل کا مین گیٹ کے باہر بہت ہی وزنی تالا لگا ہوا تھا۔ خرم، ہوٹل کا بیرونی گیٹ تو بند ہے، اب کیا ہوگا؟ ہاں نرمین، ایسا لگ رہا ہے کہ سب افرید کے ڈر سے بھاگ گئے ہیں۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، ورنہ اس گاڑی میں بیٹھ کر رات بسر کرنی ہوگی جو کہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہاں خرم، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں، آپ کوئی راستہ ڈھونڈو۔ نرمین، کیوں نہ ہم یہ تالا توڑ ڈالیں یا پھر ہمیں اس جالی دار گیٹ کے اوپر سے چڑھنا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، آسانی سے عام انسان بھی اس گیٹ کو عبور کر سکتا ہے۔ ہاں تمہاری یہ دوسری تجویز نہایت ہی آسان ہے، کیونکہ تالا توڑنا بہت ہی مشکل کام ہے اور یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ دونوں گاڑی سے اتر گئے۔ پوری وادی میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ٹھنڈ سے نرمین سمٹ کر رہ گئی۔ خرم نے جلدی سے اپنا کوٹ اٹھا کر نرمین کے کاندھے پر ڈال دیا۔ نرمین نے موسم کے مناسبت سے جوگر پہن رکھے تھے اور خاصی گرم شال بھی اوڑھی ہوئی تھی۔ پھر دونوں نے اپنے منصوبے کے مطابق جالی دار گیٹ کے اوپر سے چڑھنے لگے اور کچھ ہی دیر میں دونوں ہوٹل کی بالکونی میں تھے۔ آگے ایک بڑا لان تھا جس میں بے شمار پودے تھے۔ اس کے بعد شیشوں کا ایک بڑا گیٹ تھا جو غالباً لاکڈ تھا۔ یہ گیٹ کھولنا ضروری تھا ورنہ ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ باہر سے ہواؤں میں اب خاصی تیزی آ گئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انجانہ طوفان آنے والا ہو۔ اچانک زور زور کی سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں اور پھر ان آوازوں نے زور کا طوفان لا دیا۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ درختوں کی شاخیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں اور پھر طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ خرم جلدی کرو، دروازہ کھول دو ورنہ ہم اس طوفان کی زد میں آ جائیں گے۔ خرم نے بلیک شیشے کے بنے دروازے پر زور سے مکہ مار دیا جسے دیکھ کر نرمین حیران رہ گئی۔ دروازہ چناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ خرم کا ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ نرمین جلدی سے اپنا دوپٹہ دو، خرم کے ہاتھ کے ارد گرد لپیٹنے لگی اور پھر دونوں ہوٹل کی راہداری میں داخل ہو گئے۔ اچانک طوفان نے زور پکڑ لیا اور پھر اتنا تیز ہو گیا کہ کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ نرمین اور خرم جلدی سے ایک ایک کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ تیز طوفانی ہوائیں ہوٹل میں چکرا رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہی لمحوں میں ہوٹل کو اڑا کر لے جائے گا، مگر دونوں کے چہروں پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ خرم، یہ ہوٹل کا عملہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ نرمین، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ یہاں سے کہاں گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو یا پھر وقت نے انہیں جانے پر مجبور کر دیا ہو۔ بس آج کی رات خیریت سے گزر جائے، پھر کل دیکھیں گے، خرم نے نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کہیں وہ افرید یہاں نہ پہنچ جائیں۔ افرید کی طرف سے تم نے جو وعدہ کیا ہے، اب ہم بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ہم تو خود اس کالی وادی میں آ گئے ہیں۔ باتوں باتوں میں دونوں ہی سو گئے۔ صبح سویرے نرمین اٹھ گئی۔ اس نے خرم کو بھی جگا دیا۔ خرم رات کو دیر سے سویا تھا، اس لیے ابھی تک بستر پر پڑا ہوا تھا، جبکہ نرمین اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد خرم بھی اٹھ گیا اور اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے اور پھر اس نے منہ دوسری طرف کیا اور پھر فریش ہو گیا اور پھر دونوں نے اسی جگہ جانے کا فیصلہ کیا جس جگہ ان کی زندگی ایک بھیانک افرید کے چکر میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ تیار ہونے کے بعد دونوں ہوٹل سے باہر نکلے۔
ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ ان کی زندگی کس کرب کا شکار ہونے والی ہے، یا پھر وہ دونوں اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی یہ انہوں نے سوچا نہ تھا۔ پھر اس کے بعد دونوں ہوٹل کے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ رات جو طوفانی ہوائیں چلی تھیں، اس نے ہوٹل کی جالی دار گیٹ کو اکھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ دونوں نہایت آسانی سے ہوٹل کے گیٹ سے نکل گئے اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب کالی وادی کا وہ حصہ تھا جہاں وہ پہلی بار انجانے میں گئے تھے۔ اب جان بوجھ کر اس جانب جا رہے تھے جہاں پر ایک انجانا خوف تھا، ایک بدصورت اور کریا صورت افرید تھا۔ ان کا فاصلہ اس جگہ سے رفتہ رفتہ گھٹتا جا رہا تھا اور خرم گاڑی تیز سے تیز چلا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس جگہ پہنچ جانا چاہتا تھا کہ وہ وہاں ایک خوف سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ اس بھیانک افرید کا مقابلہ کر سکیں گے بھی یا نہیں۔ یہ فاصلہ بہت ہی کم ہو کر رہ گیا تھا اور پھر ان کی گاڑی ڈھلوان پر چڑھنے لگی۔ راستہ اب بہت ہی خراب ہو چکا تھا، جگہ جگہ سڑک کے بیچوں بیچ پتھر پڑے ہوئے تھے۔ خرم اب بہت ہی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور نرمین اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دونوں پہاڑی کے اوپر سے پہنچ گئے تھے۔ اب دونوں گاڑی سے اترے۔ سورج کی ہلکی ہلکی روشنی پہاڑوں کے اوپر تک آ گئی۔ یہ وہی جگہ ہے، نرمین بولی۔ ہاں، خرم نے مختصر لفظ میں اس کی تائید کی۔ خرم، یہ جگہ افرید کی ملکیت ہے؟ شاید ہاں، یا پھر اس جگہ پر افرید نے قبضہ کر رکھا ہو۔ دراصل یہ سرسبز و شاداب وادی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، مگر وہ افرید پتہ نہیں کیا چاہتے تھے۔ اب ہمیں گاڑی سے اترنا ہوگا کیونکہ آگے گاڑی نہیں جا سکتی اور صرف اونچی ڈھلوان ہے۔ خرم، میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑی دیر گاڑی میں بیٹھے رہیں تاکہ تھوڑا سا وقت گزر جائے کہ سورج بھی ذرا تیز ہو جائے۔ دن کے وقت یہ افرید وغیرہ کمزور ہوتے ہیں۔ نہیں نرمین، ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بس ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ نرمین گاڑی سے اتری اور ہم بھی اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ دونوں اس جگہ کی طرف جانے لگے جہاں پر وہ پہلے بھی ساتھ گئے تھے اور ان کی زندگی میں ایک بھیانک افرید نے قبضہ کر رکھا تھا۔ دونوں کو اچانک محسوس ہوا کہ کچھ برا ہو رہا ہے۔ سرسبز آسمان پر اچانک سے بادل چھانے لگے، چمکتا ہوا سورج مان پڑنے لگا، آسمانی بجلی کڑکنے لگی۔ خرم، تم کچھ محسوس کر رہے ہو؟ ہاں نرمین، افرید کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے وہ بھی آج ہمیں اپنی طاقتیں بتانا چاہتا ہے، اس لیے میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ ہاں خرم، یہ بات تو ہے۔ دراصل ہمیں اب ثابت قدم رہنا ہوگا، افرید کا بھرپور مقابلہ کرنا ہوگا۔ دونوں باتیں کر رہے تھے اور اسی جگہ کی طرف بڑھ بھی رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر ان لوگوں نے پہلے ایک سیاہ افرید کو دیکھا تھا اور بالوں کے گچھے میں اس افرید کا ٹھکانہ معلوم کیا تھا۔ خرم دیکھو، ہر طرف کالی تاریکی چھا چکی ہے اور رفتہ رفتہ وادی کالی ہونے لگی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے شام ہو رہی ہو، شام کی گھٹا ٹوپ اندھیرا پھیل رہا ہو اور اس پر اب بھی بدستور ایک گھنے بالوں والا گچھا پڑا ہوا تھا۔ خرم نے بے دردی سے وہ بالوں کا گچھا اٹھایا اور اپنی جیب سے لائٹر نکال لیا۔ خرم اس کو آگ لگانا چاہتا تھا مگر پتہ نہیں کہاں سے تیز ہوا آئی اور اس نے وہ لائٹر کا شعلہ بجھا دیا اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ اس کے ہاتھ میں باریک بے وزنی بالوں کا وزن کئی من بڑھ گیا اور وہ بال اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گئے۔ نرمین بھی خرم کے سرخ گال کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خرم، یہ کیا ہے؟ نرمین، ہمیں نیچے غار میں جانا چاہیے، کسی بھی وقت اولے پڑ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ دونوں اس بالوں کو جس جگہ سے ہٹایا تھا اس جگہ نیچے ایک سرنگ تھا اور وہ دونوں اس سرنگ میں داخل ہو گئے۔ اس سرنگ میں داخل ہوتے ہی وہ بالوں کا گچھا خود بخود سرنگ کے اوپر آ گیا اور سرنگ کے نیچے سیڑھیاں تھیں جو آگے راہداری تک جاتی تھیں۔ وہ دونوں بغیر کسی کی پرواہ کیے آگے بڑھے۔ یہاں پر گہرا سکوت تھا اور بالکل اندھیرا تھا۔ خرم، اب کیا کریں؟ میں ٹارچ روشن کرتا ہوں۔ اچانک اندھیرے میں نرمین چیخنے لگی۔ خرم نے جو ہی ٹارچ روشن کی اور نرمین کی طرف دیکھا تو نرمین کے جسم کے ارد گرد بال ہی بال لپٹ رہے تھے۔ خرم نے جو ہی یہ منظر دیکھا تو ٹارچ کا شعلہ روشن کیا اور نرمین کے قریب ہوا۔ وہ بال ایک دم نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ خرم نے نرمین کو دیکھا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ امو، مت گھبراؤ، ہمیں اس افرید کی ایک کمزوری معلوم ہو چکی ہے، وہ آگ کو پسند نہیں کرتی ہے، وہ آگ کے معمولی سے شعلے سے بھی ڈرتی ہے۔ شاید خرم ایسا ہو، لیکن وہ بالوں سے بڑھا ہے
اور میرا خیال میں اس نے ہمیں صرف ڈرایا ہے، ابھی تک کچھ کہا نہیں ہے، ورنہ وہ تو اتنا بڑا ہے کہ لمحوں میں ہمیں مار سکتا ہے۔ نرمین کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز آئی۔ یہ آواز بہت ہی گمبھیر تھی، ایسی بھیانک آواز ان لوگوں نے پوری زندگی نہیں سنی تھی۔ اے لڑکے، تم نے میری وادی میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، تم کو اس کا خمیازہ اس لڑکی کی صورت میں بھگتنا پڑے گا، اور میں تمہاری بیوی کو تم سے چھین رہا ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ حسین دوشیزہ ہے، اور اس کے باوجود یہ ایک باہمت لڑکی ہے، کیونکہ یہ یہاں دوبارہ آئی ہے۔ پچھلی بار جب یہ اس وادی میں آئی تھی تو یہ بالکل بھولی بھالی تھی اور معصوم تھی، مگر اس بار یہ اس وادی کے افراد کو للکارنے آئی ہے۔ میں تم لوگوں سے بے خبر نہ تھا، تم لوگوں کی پل پل کی خبر رکھتا تھا۔ ابھی یہ لڑکی میری ہوگی اور تم اپنی بیوی کو بچانے کے لیے مجھ سے پنگا لوگے، یعنی تم مجھے زیر کرو گے، اور اگر تم میرا مقابلہ نہ کر سکو تو میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ تم میری بیوی کو کچھ بھی نہیں کہو گے، کیونکہ میں اپنی بیوی کی حفاظت اچھی طرح کرنا جانتا ہوں۔ تم میری بیوی کا بال بھی نہ کر سکو گے، خرم نے دیش میں آ کر کہا۔ اچانک نرمین کے ارد گرد بال ہی بال لپٹنے لگے۔ یہ بال اس کالے نظر نہ آنے والے افرید کے ہی تھے۔ نرمین کی کئی چیخیں گونجنے لگیں۔ میں تمہاری بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، اور اگر تم مجھے روک سکتے ہو تو روک لو۔ خرم لائٹر کا شعلہ بار بار جلانے لگا، مگر اس کا لائٹر جل نہ رہا تھا۔ وہ نرمین کی طرف بڑھا، مگر وہ شیطانی افرید کے شکنجے میں بری طرح جکڑی جا رہی تھی۔ خرم، کچھ کرو، یہ افرید مجھے لے جائے گا۔ نرمین کی گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ خرم جیسے بے بس ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ افرید صرف بالوں کا گچھا تھا اور نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ خرم سخت پریشان تھا۔ وہ نرمین کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا، مگر آگ کا شعلہ جل ہی نہیں رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں جیسے ہی لائٹر کا شعلہ جلا، افرید نرمین کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ خرم پریشان نظروں سے دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ افرید کی آواز خرم کے کانوں میں آئی۔ میں اس لڑکی کو لے کر جا رہا ہوں، آج سے یہ میری بیوی ہوگی، چند دنوں کے بعد میں اس سے شادی رچا لوں گا اور یہ میری طرح ہو جائے گی۔ اس کے اندر طلسمی قوتیں آ جائیں گی اور اس کا وجود بالوں سے بھر جائے گا۔ تم کچھ نہیں کر سکو گے، لیکن چونکہ تم اس کے پہلے شوہر ہو، اس لیے میں صرف تمہیں 5 منٹ کے لیے وقت دوں گا کہ تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اگر تم نے ان 5 منٹوں میں مجھے فنا کیا تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اگر یہ شادی شدہ نہ ہوتی تو ہمارا قبیلہ کبھی یہ شرط نہ رکھتا، مگر یہ لڑکی اب میرے قبضے میں ہے اور شادی شدہ ہے، اس لیے تم مقابلہ کرو گے، مگر مقابلے میں وقفے میں تمہیں آوازیں دوں گا، تم پر حملہ نہیں کروں گا۔ یہ 5 منٹ ہی ہیں جسے تم ہار جیت کا فیصلہ کرو گے، اور میں تمہیں دکھائی بھی دوں گا۔ افرید نے اسے سب کچھ کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا یہ فیصلہ منظور ہے، خرم نے چیخ کر کہا۔ اگر خدا نے میرا ساتھ دیا تو میں تمہیں 1 منٹ میں ختم کر دوں گا، خرم نے بھرپور اعتماد کے ساتھ کہا۔ تو کب کرو گے یہ مقابلہ؟ افرید کی گرجدار آواز سنائی دی۔ ابھی اور اسی وقت، خرم نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ ہال میں ارد گرد مشعلیں جل اٹھیں اور پھر چند سیڑھیاں جاتی تھیں جو کہ بالوں کے اس گچھے پر ختم ہو جاتی تھیں، جہاں سے یہ دونوں اس سوراخ کے ذریعے اس ہال تک آئے تھے۔ خرم چیخا، تم تو مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہو، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا مقابلہ شروع ہو رہا ہے، سامنے دیکھو، میں نظر آ جاؤں گا۔ افرید کی آواز سنائی دی۔ خرم نے سامنے دیکھا تو اسے ایک بھیانک ریچھ نما انسان دکھائی دیا جو بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ خرم نے مشعل اٹھائی اور افرید کی طرف دوڑ لگا دی، اور افرید خرم کو گھور رہا تھا۔ خرم نے جلتی مشعل افرید پر پھینک دی، اس کے بالوں کو آگ لگ گئی، مگر کچھ ہی لمحوں میں آگ خود سرد ہو کر بجھ گئی۔ افرید کے جسم پر بے انتہا لمبے گھنے بال تھے، وہ بالکل ریچھ کی طرح بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں انڈے کی مانند بڑی اور سفید تھیں، جس میں ڈھیلا بالکل بھی نہیں تھا۔ خرم نے تیزی سے 2 مشعلیں اٹھائیں اور اس کے چہرے پر دے ماری، مگر افرید پر ذرا برابر بھی اس کا اثر نہیں ہوا تھا۔ خرم بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا افرید کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کھینچنے لگا، مگر اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ خرم کے پاس وقت بھی بہت کم رہ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا، میں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کئی مکے اس نے افرید کے چہرے پر مارے، مگر بے سود۔ اس کا ہاتھ ہر بالوں کے گچھے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔
اب 2 منٹ اور 20 سیکنڈ کا انتہائی کم وقت رہ گیا تھا۔ افرید خرم کی بے بسی پر کہے لگا رہا تھا۔ اسے جیسے یقین ہو گیا تھا کہ ہار خرم کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے اور وہ بھیانک افرید سکندر بننے والا ہے۔ یا اللہ میری مدد کر، خرم خدا سے دعا مانگنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی تھی۔ اب صرف 1 منٹ اور 30 سیکنڈ کا انتہائی قلیل وقت رہ گیا تھا۔ اچانک خرم کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بالوں کا گچھا آ گیا جو سوراخ کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ خرم نے پھرتی سے دیوار کے اوتاق سے ایک جلتی ہوئی مشعل نکالی اور سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ لمحے بہت کم رہ گئے تھے، اب صرف 1 منٹ رہ گیا تھا۔ اوپر سیڑھیوں میں چڑھتے ہی آگے باہر جانے کا راستہ بند تھا اور وہ گھنے سوراخ کے اوپر ہی موجود تھا۔ خرم نے لمحے کے اندر ہی ان بالوں کو آگ لگا دی۔ ان کمزور بالوں نے لمحے میں ہی آگ پکڑ لی اور گہرا دھواں ارد گرد چھانے لگا۔ افرید کے کہے بھیانک چیخوں میں تبدیل ہو گئے۔ خرم جلدی سے نیچے چلا گیا تو اس کو نیچے افرید کے قدموں میں نمو یعنی نمرین دکھائی دی۔ افرید کو آگ لگ چکی تھی اور اس کے بال جل رہے تھے۔ نرمین نے خرم کی طرف دوڑ لگا دی اور بولی، خرم یہاں سے نکل چلو۔ اور وہ دونوں سیڑھیوں کی طرف دوڑے۔ وہاں پر گہرا دھواں تھا۔ دونوں باری باری سوراخ کے راستے سے باہر نکل گئے اور وہ دونوں وہاں سے دوڑتے ہوئے دور جانے لگے۔ وہاں پر افرید کی بھیانک چیخیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک ایک بڑا پہاڑی پتھر سرکتا ہوا اس سوراخ پر آ گرا اور وہ جگہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ دونوں گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ خرم، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے افرید کو ختم کر دیا ہے۔ ہاں نمرین، یہ تو خدا کی ذات ہے جس نے میری مدد کی اور میرے ذہن میں وہ بالوں کا گچھا یاد دلایا اور ہم نے ایک برائی کو دنیا سے پاک کر دیا ہے۔ اب خدا کی شان سے ہماری زندگی بھی محفوظ ہو گئی ہے۔ میں افرید کے قریب ہی تھی مگر جادو کی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ آواز دے سکتی تھی۔ ان بالوں میں ہی افرید کی جان تھی، بلکہ کئی افریدوں کی روحیں تھیں جو اب آزاد ہو کر اس جہاں سے چلی گئی ہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر خوشی خوشی شہر کی طرف جانے لگے اور پھر اس کے بعد نمرین کو کبھی بھی ڈراؤنا خواب دکھائی نہ دیا تھا اور نہ ہی وہ کبھی ڈری تھی۔ سب کچھ خرم نے ختم کر دیا تھا۔ کیسی لگی میری کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ ختم شد۔